میں اس وقت کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی بوٹنی ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوں. یہاں پر ایک لیبارٹری ہے. لیبارٹری میں ہماری بہنیں بھائی تحقیق کر رہی ہے. گلگت بلتستان کی تقدیر بدل رہے ہیں. یہ جو گندم کی پیداوار نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو کیڑے مکوڑے جن کا خوراک گندم ہوا کرتا تھا وہ شفٹ ہونے لگے پھل فروٹ کی طرف، جس کی وجہ سے پروڈکٹیوٹی کم ہو گئی. جی، ہماری ریسرچ کے حساب سے دیکھیں جتنے بھی ہمارے کلچرل فروٹس جو بھی تھے یا پھر ویجیٹیبل جو بھی تھے، جو سیڈس تھے، وہ اڈاپٹ ہو چکے ہیں. پہلے ہمارے کلچرل ہمارے اپنے جو دیسی ہم کہیں گے دیسی لوگ سیڈس استعمال کرتے تھے جن کی پروڈکشن بہت اچھے سے ہوتی تھی. اب لوگ جو ہے نا گندم کاشت کرنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے. گندم کی جگہ میں وہ لا کے آلو کاشت کر رہے ہیں. تو پھر الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر شیولی آپ سے مخاطب ہوں. کچھ مسائل میرے معاشرے کے اس طرح کے ہیں جو میں پچھلے 10 سالوں سے آبزرو کر رہا ہوں. اس وقت میں اپنے ایریے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پانی میرا استعمال نہیں ہو رہا ہے، وہ ایکوافینا اور نیسلے کا پانی استعمال کر رہے ہیں. گندم یوکرین اور کینیڈا کی کھا رہے ہیں یا پنجاب اور سندھ کی کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم گلگت کے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جینیٹکلی یا کسی دوسرے ایریے کی چیزیں استعمال کر کے آپ کی وراثت اسی ایریے کی نہیں بن پا رہی. گو کی تسبیح بھی وہاں سے آ رہی، آپ کا کفن بھی وہاں سے آ رہا ہے اور آپ کا احرام بھی وہاں سے آ رہا ہے، آپ کی جانماز بھی وہاں سے آ رہی ہے، آپ کے گرم کمبل بھی کوٹ بھی وہاں سے آ رہے ہیں، آپ کی ٹوپی سب کچھ آ رہی ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. میرے لوگ اپنی کھیتی باڑی کے اوزار بھی خود بناتے تھے، اپنے کوٹ کمبل جرابے بھی خود بناتے تھے، ٹوپیاں بھی خود بناتے تھے اور اس وقت اپنی ہی چیزیں استعمال کرتے تھے. تو گو کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم گلگت بلتستان کے ہیں. تو وہ پیورلی آرگینک تھے اور پیورلی یہاں کے رہنے والے تھے. اب کھایا آپ نے پنجاب کا، سندھ کا، کھایا کینیڈین یوکرین کا، پیا پانی ایکوافینا اور نسلے کا، تو آپ کی وراثت ابھی ڈسٹرب ہے. کیونکہ یہ سائنٹیفکلی ایک سوال ہے کہ جینیٹکلی موڈیفائڈ چیزیں آپ کی وراثت کو تبدیل کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی. یہ ایک سوال ہے، تحقیق اس میں درکار ہوتی ہے. اب دوسری بات آ گئی کہ بہت شور گل یہاں سن رہا ہوں، بہت باتیں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ ہماری فصلیں خراب ہو رہی ہیں، ہمارے پھل فروٹ خراب ہو رہے ہیں. اس کی بیسک وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھو، ہم نے اپنے کلچر کو چھوڑا. آپ اپنے کلچر کو انٹیکٹ رکھ لیں تو یہ پرابلم، یہ مسائل آپ کے پاس نہیں آئیں گے. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ 10 سال پہلے کے اس میں ایرا میں آپ چلے جائیں دوبارہ، آپ اپنے زمینوں میں گندم کاشت کریں. آپ اپنے زمینوں میں وہ جو پرانے فروٹس تھے، خوبانی کے، سیب کے، آڑو کے، انار کے، انگور کے، وہ دوبارہ آپ ان کو پروپوگیٹ کرنے کی، کاشت کرنے کی کوشش کریں. اور جو باہر سے چیزیں آئی ہیں ان کو آپ ایوائڈ کر لیں. وہ باہر سے ایسی چیزیں آئی ہیں، وہ آپ کو ظاہری طور پر سیب نظر آ رہا ہے لیکن اس سیب کے اندر کچھ بیماری بھی ساتھ آتی ہے. لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے. آپ کی ترقی، آپ کی صحت اور آپ کی اکانومی لوگوں کو پسند نہیں ہے. اس لیے وہ کسی نہ کسی حربے کے ذریعے، کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی زمین کو بیمار کرانا، بھانج کرانا اور آپ کی صحت کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یہ طریقے اپنا لیتے ہیں اور اپنائیں گے ان فیوچر. ابھی ریسنٹلی ایک تحقیق کے ذریعے بیولوجیکل وار کسے کہتے ہیں؟ میں اپنے اس میں فیلڈ کے اعتبار سے بوٹینیکل وار کہوں گا. بوٹینیکل وار کا مطلب کیا ہے؟ بوٹینیکل وار میں یہ ہوگا کوئی ایسا پلانٹ جو باہر سے انٹروڈیوس ہوگا آپ کے ایریے کے اندر، وہ اس تحقیق کے بعد انٹروڈیوس ہوگا کہ کس طرح یہ پلانٹ آپ کے نیٹو سپیشیز کو نقصان پہنچائے گا، وہ ختم کر لے گا. اسی طرح ایک نیا بندہ انسان جب کسی دوسرے نئے ایریے میں آتا ہے، وہ پہلے تو انٹروڈیوس کہلا سکتا ہے، ایلین کہلا سکتا ہے. جب وہ اپنی پاپولیشن بڑھائے گا، لوکل لوگوں کو جو وہ تنگ کرے گا، ڈسٹرب کرے گا، ایسی مثالیں کئی ہیں. وہ اس وقت انویسونیس میں کی طرف چلا جائے گا تو وہ آپ کی لوکل لوگوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اچھا، مجھے کچھ اسپیسیفک جو پھل فروٹ ہیں جن کا آپ مجھے نام بتائیں جو اکنامکلی طور پر گلگت بلتستان والوں کے لیے اچھا ہو اور اس سے وہ لوگ ڈومیسٹک نیڈ کے لیے بھی یوز کریں، سرپلس کی صورت میں وہ مارکیٹ میں سیل کر کے زر کثیر بھی بچا سکیں. بہت اچھا سوال ہے. اس میں دیکھو، میں آپ کو شروع میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ چیزیں، یہ میں تمہید ہی اس لیے باندھا تھا کہ تمام اپنی کلچرل اور لوکل چیزوں کو پروپوگیٹ کرنے کی کوشش کرو. ان کو عزت دے دو، اپنے لوگوں کو عزت دے دو، اپنی کاشت، اپنے پھل فروٹ کو، اپنی فصلوں کو عزت دے دو. کیوں؟
وہ یہاں کے ماحول کے عادی ہیں. اگر کوئی نئی چیز باہر سے لے کے آپ انٹروڈیوس کرائیں گے وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گی, فائدہ دے گی 10-12 سال, لیکن میں نے آپ کو کہا نا اس کے اندر کوئی بیماری ساتھ آ رہی ہے, اسی وجہ سے وہ نہیں ہو رہا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پہلے بھی میں نے بتا دیا تھا کہ اس وقت پھل فروٹ آپ کے خراب ہو رہے ہیں. میں پہلے آپ کی جو بات کا وہ جواب دے دوں. آپ کے پاس یہ ریجن جو بنا ہے آپ کی شہتوت کے لیے, یہ ریجن ہے آپ کا خوبانی کا, یہ ریجن ہے آپ کے سیب کا, یہ ریجن ہے آپ کے آڑو کا, یہ ریجن ہے آپ کے چیری کا, یہ ریجن ہے آپ کی ناشپاتی کا, یہ ریجن ہے آپ کے اخروٹ کا. تو جب تک اپنی لوکل ویرائٹیز جو یہاں نیچرلی پائی جاتی ہیں ان کو اگر آپ مزید افزائشی نسل ان کی پروپگیٹ نہیں کریں گے, اب باہر سے چیزیں لے کے آئیں گے وہ آپ کو اتنی فائدہ مند نہیں ہوں گی. فار دا ٹائم بینگ جتنی خوبصورتی سے پیکنگ کر لیتے ہیں ان دوائیوں میں بھی نقصان ہے اور دوسری چیزوں سے بھی, ان چیزوں میں بھی نقصان ہے. بے شک آپ کی جو پھل فروٹ میں اتنی پروڈکشن نہیں ہوگی, لیکن آپ تحقیق اس میں کر لیں, اپنی چیزوں کو ہی پروپیگیٹ کرنے کی تحقیق کر لیں کیسے اس لوکل ویرائٹی سے ہم فائدہ زیادہ سے زیادہ لے سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ بات بتا دوں, ابھی یہ شکایت آ رہی ہے کہ ہمارے فصل خراب ہو رہے ہیں, ہمارے پھل فروٹ خراب ہو رہے ہیں, ہماری سبزیاں نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے آپ نے ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کیا. ڈسٹرب کیسے کیا؟ کوئی نئی چیز لا کے آپ اس میں انٹروڈیوس کیا ہے, تعارف کرایا, گرو کیا ہے. وہ نئی چیز اس نئے ماحول میں آ کر جو یہاں کے پشتنی باشندگان ہیں, یعنی سبزیوں کی بات کر رہا ہوں میں, پودوں کی بات کر رہا ہوں, جو لوکل پودے تھے, یہاں کے لوکل تھے, مقامی پودے تھے, ان کو نقصان پہنچائے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو 4 چیزیں بتا دوں گا, یہ جو آپ کے پاس 400 سال پہلے نہیں تھی. 400 سال پہلے وہ کہیں اور کی تھی, جس میں پوٹیٹو ہے, ٹومیٹو ہے, مکئی ہے اور مرچیں ہیں. یہ امریکن میکسیکو سٹی کے نیٹو پلانٹس ہیں. 400 سال کولمبس کے بعد یہ پوری دنیا میں یعنی پھیلے گئے ہیں, انٹروڈیوس کرایا گیا ہے. ابھی آپ کی لوکل فصلوں کو ریپلیس کیا کس نے؟ آپ سب کو پتہ ہے, سننے والوں کو بھی پتہ ہے, آلو نے ریپلیس کیا. اور میری یہ تحقیق ہے کہ 2017 میں جب میں اپنے گاؤں میں گیا, میں نے خوبانیاں کھائیں تو 1 ہفتہ پہلے خوبانیاں صحیح تھیں. 1 ہفتہ بعد جب میں گیا تو خوبانیوں کے پھل فروٹ بھی مرجھائے ہوئے تھے, پتے بھی مرجھائے ہوئے تھے. میرا جو درخت تھے وہ ایسے تھے, لیکن میں نے پورے گاؤں وزٹ کیا تو پورے گاؤں میں ایسا مسئلہ پورے پھل فروٹ کے ساتھ, خوبانیوں کے ساتھ تھا. تو میں نے نظر دوڑائی دوسرے ایکو سسٹم کی طرف, کھیتوں کی طرف. تو اس زمانے میں گندم کاشت ہوتی تھی تو ہمارے پھل فروٹ خراب نہیں ہوتے تھے. کسی ایک کھیت میں بھی گندم مجھے نہیں ملی, سارا آلو تھا, جس کی وجہ سے وہ جو انسیکٹ ہیں آلو کو پسند نہیں کرتے تھے, وہ پودوں پہ, درختوں پہ آ گئے, فصلیں آپ کی تباہ ہو گئی. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کلچرل انڈیکس. آپ ٹوریزم کی بات کر رہے ہیں, اکانومی کیسے وہ بڑھا دیں آپ, وہ اکانومی بڑھانے کا واحد ذریعہ یہ ہے. آپ کھنج رف ٹاپ میں بھی آپ کو سٹنگ بیچتے ہیں, آپ کے لوگ ڈیو بیچتے ہیں, کیوں نہ آپ لوکل لسی مال مویشی پال کے لسی کیوں نہیں بیچتے ہیں؟ آپ اپنے خوبانیوں سے چھموس نکال کے کیوں نہیں بیچتے ہیں؟ جب دیکھو آپ ڈیو بیچتے ہیں, آپ کو منافع کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ لیں گے تو 10 روپے منافع لیں گے, باقی 100 روپے تو آپ 100 روپے تو اس کمپنی کو دے رہے ہیں. آپ چھموس آپ کر لیں گے تو آپ لوکل جو ورائٹیز ہے, آپ خوبانی کی ڈرائی فروٹ آپ لے لیں گے, 100 روپے کی پڑے گی, 1 گلاس آپ 100 روپے کی بیچ دیں گے تو 10 روپے اس جس سے لے رہے ہیں اس کو دے دیں گے, 90 روپے آپ کو منافع ہوگا. نہ کہ آپ کسی دوسرے کی چیز کلچرل ایکٹیویٹیز کو اپنا کے آپ وہ اپنی اکانومی بڑھا سکتے ہیں. اس طرح ممکن نہیں ہے. آپ کو میں گائیڈ کر لیتا ہوں, میں مشورہ یہ دے دوں گا, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ اپنی لوکل جو چیزوں کو آپ بیچنے سیل کرنے کی کوشش کریں, لوکل جو چیزیں ہیں ان کو گرو کرنے کی کوشش کریں, تو آپ کی اکانومی بھی بہتر ہوگی اور آپ کی ہیلتھ بھی بہتر ہوگی. بہت ساری چیزیں آپ بیکری آئٹم ڈاؤن کی کھا رہے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے مضر ہیں. جب صحت خراب ہوتی ہے تو آپ کا بجٹ آٹومیٹکلی وہیں اس صحت کے لیے انویسٹ ہوگا, تو آپ کی اکانومی اس طرح زوال پذیری کی شکار ہوگی, نہ کہ اضافے کی.